السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیکھیں گے نون ساکن اور تنوین کے قواعد، اور نون ساکن اور تنوین کے قواعد میں سے اظہار کو سیکھیں گے۔ نون ساکن اور تنوین کو بغیر غنہ کے ادا کرنے کو اظہار کہتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آیا تو وہاں اظہار ہوگا، اور اظہار کیسے ہوتا ہے ابھی ہم یہ ایکسرسائز سے سیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ینعون، اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے نون کی آواز کو ظاہر کیا ہے، چھپایا نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے یہاں پہ اظہار کیا ہے۔ ینعون، ینہون، ینعق، ینحتون، فسیون۔ اب یہاں پہ اگر میں کہوں گی فسیون تو یہ اخفا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ نون کی آواز کو ظاہر کیسے کریں؟ فسینعقدون، المنخنقۃ، من آمن، من ہاد، من خوف، قردا حسنا، قردن۔ اب یہاں پہ را کو پر پڑھیں گے، را سے پہلے والی حرف کے اوپر یا را کے اوپر زبر ہوگی تو را کو پر پڑھتے ہیں، را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں۔ قردن حسنا، میثاقا غلیظا، شیء علیم، حکیم حمید، عذاب غلیظ، حور عین، عزیز حکیم، عذاب غلیظ، قرآنا عجبا۔ جب ہم بچوں کو سکھاتے ہیں توڑ کے ساتھ تو ہم کیسے پڑھیں گے اس کو؟ یا زبر نون ین، حمزہ زبر واؤ آؤ، ین آؤ، نون زبر نا، ین آؤن، اور جب ہم وقف کریں گے تو کیا ہوگا؟ ین آؤن۔ اسی طرح یا زبر نون ین، ہا زبر واؤ ہاؤ، ین ہاؤ، نون زبر نا، ین ہاؤن، وقفن، ین ہاؤن۔ یہاں پہ جہاں پہ حرکات ہوتی ہیں زیر زبر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں، وقف کی صورت میں یہ تینوں ساکن ہو جاتی ہیں، لیکن اگر دو زیر اور دو پیش ہوں گے وقف کی صورت میں دونوں ساکن ہو جائیں گے۔ اگر دو زبر ہوں گے تو ایک زبر پڑھا جائے گا اور ایک ساکن ہوگا۔